جی السلام علیکم تمام دوست، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور پرافٹ میں ٹریڈ کریں گے. گولڈ کی فورکاسٹ کریں گے اور آپ کو بتاتا چلوں کہ گولڈ ہے وہ جو منڈے کو مارکیٹ پہ ہوگی، ایک تو وہ گیپ کے ساتھ اوپن ہو سکتی ہے. وہ گیپ کیوں آئے گا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک کی ہے. ٹھیک ہے، آپ بھی سن رہے ہوں گے، میں بھی سن رہا ہوں، آپ نیوز بھی دیکھ سکتے ہو کہ اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک کیا. اس سچویشن میں جو گولڈ ہے وہ بائے میں جاتا ہے. تو جتنے بھی سیلر حضرات ہیں وہ تھوڑا احتیاط کریں گے سیل سے. ٹھیک ہے، وہ سیل کس طرح سے آپ لوگ دیکھ رہے ہوگے. یہاں پہ آپ کے پاس ڈبل ٹاپ سمجھ لیں پرائس سیکشن والے، اور ایس ایم سی والے کیا کریں گے. ایس ایم سی والے وہ یہ سوچیں گے کہ بھائی یہاں سے گولڈ لکوڈ لے گا. سوائپ اگر کر رہا ہے گولڈ، ڈاؤن کینل بریک کر رہی ہے، کلوزنگ دے رہی ہے، تو پھر ہم سیل کریں گے. ریورسل ٹریڈ آپ بالکل نہ لیں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے، آپ ٹرینڈ وائز ٹریڈ لیں. پہلے تو یہ ہے کہ مارکیٹ میں بھی آپ کو ریٹریسمنٹ نہ دکھائے، ڈائریکٹ بائی چلی جائے. اگر ریٹریسمنٹ آ بھی جاتی ہے تو آپ نے ریٹریسمنٹ لینی ہونی ہے. آپ دیکھیں لوگ یہ سوچیں کہ یار میں نے اس جگہ سے ڈائریکٹ بائی لینا ہے. ٹھیک ہے، مارکیٹ بائی نکل رہی، ایسا نہیں سوچتے. آپ دیکھو کتنی سوئنگ چل گئی، ایک اچھی خاصی سوئنگ چل چکی ہے. اب جتنا موو ہو چکا ہے، آپ امیجن کیا کرو کہ اس کے 50% اس کو ہم نے ریٹریسمنٹ ہونے دینا ہے. ریٹریسمنٹ سے مراد ری ٹیسٹ ہونے دینا ہے، لو مارنے دینا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کمپلیٹ موو کا کتنا 50% بنتا ہے، جو کہ اس ایریا تک بنتا ہے، اور اسی جگہ پہ یہاں پہ آپ کو ریلی ڈیمانڈ زون مل رہا ہے. ریلی یہ بیس پھر ریلی ڈیمانڈ زون آپ کو آلریڈی مل رہا ہے. اب میں کیا کروں گا، اگر مجھے انٹری لینی ہوئی تو میں اس ڈیمانڈ زون کا ویٹ کروں گا. اگر مارکیٹ اس ڈیمانڈ زون پہ آ رہی ہے تو میں انٹری لوں گا. اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہو H1 کا ٹائم فریم ہے. اگر میں اس کو ایز اے ریزسٹنس سمجھوں، ریزسٹنس بریک ہوئی ہے. اب کافی جو ٹریڈر ہیں وہ ری ٹیسٹ لیں گے اس ایریا سے. یہ کون سا بنتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ بنتا ہے 2740 کا ایریا بنتا ہے، جو کہ لوگ اس ایریا سے ریٹریسمنٹ لیں گے. لیکن جو میں ٹریڈ لوں گا، اگر ریٹریسمنٹ 2731 پہ آئی تو پھر میں بائی دیکھوں گا 2731 سے 2728. اور جو میرا ایس ایل ہوگا وہ 2725 کا ہوگا. ٹھیک ہے، اور پھر میں جو ہے وہ اس ایریا سے بائی دیکھوں گا گولڈ کو، کیونکہ اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک کیا اور اس سچویشن میں گولڈ کو بائی نکلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ میں آپ کو چھوٹا ٹائم فریم دکھا دیتا ہوں. اور یہاں پہ دیکھو بی ایم ایس جو ہے بریک اپ مارکیٹ اسٹرکچر، یہ اوپر سائڈ سے ہوا ہے، اپ سائڈ سے. اب بی ایم ایس اوپر سے ہو گیا تو ہمیں سب سے پہلے، کیونکہ چھوٹا موو ہے M5 کا ہے، تو یہاں پہ فیبو لگانا چاہیے اور مارک کرنا چاہیے ہمیں گولڈن رون، جو کہ یہ آپ کو مارک ہوا نظر آ رہا ہے 44 سے 43 کا ہے. اگر آپ اس 43 سے انٹری لینا چاہتے ہیں تو آپ کا ایس ایل 10 سے 15 پپ کا ہونا چاہیے، زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور یہ میں آپ کو بائی کا سیمپل دے دیتا ہوں. اس طرح سے 44 سے انٹری ہے. ٹھیک ہے، اور ایس ایل آپ کا 42.5. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ 10-15 پپ کا آپ کا ایس ایل ہونا چاہیے. اور 1:2 یا 1:3 آپ لے کے سائڈ پہ ہو جائیں. یہ تھا M5 کے مطابق انٹری پوائنٹ. لیکن اگر میں اسی چیز کو تھوڑا سا نیچے لے کے جاؤں، اگر ڈراپ دیتا بھی ہے تو یہاں پہ آپ کا ایک آرڈر بلاک پڑا ہے، جو کہ تقریباً 40 کا ایریا ہے. یہاں پہ آپ کا M5 کا آرڈر بلاک ہے. اور اس کے بعد دیکھو یہاں پہ بھی آپ کا ایک آرڈر بلاک پڑا ہے 36 کے ایریا پہ. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک اور آرڈر بلاک ہے 34 کے ایریا سے، جو کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر میں نے انٹری لینی ہوئی تو میں اس 34 والے ایریا سے انٹری لوں گا. اور کیونکہ اسرائیل اور ایران کی بات ہے تو گولڈ ہو بھی سکتا ہے کہ اس ایریا کو، جو کہ 44-43 کا ایریا ہے، اس کو ٹیسٹ کر کے مارکیٹ نکل جائے اوپر کی طرف. ٹھیک ہے، اس کو ٹیسٹ نہیں کر رہا یا پھر اس کو ٹیسٹ کرے گا، یعنی کہ 40 سے 44 کے زون کے اندر مارکیٹ رہے گی. اور اوپر اگر کینڈل اس ایریا سے اوپر کلوزنگ ہوتی ہے تو پھر مارکیٹ نکل جائے گی بائی کی طرف. لیکن جو کہ میں نے آپ کو MT5 پہ دکھایا کہ یہاں پہ H1 کا ڈیمانڈ زون پڑا ہے. اگر
اس ایریا کو، یہ جو لائن ہے آپ کو نظر آ رہی ہے 40 والی، اس کو رسپیکٹ نہیں دیتی مارکیٹ، ڈراپ دیتی ہے، تو میں اس 30 کے ایریا سے انٹری لوں گا، ٹھیک ہے نا. 28 to 30 کا ایریا ہے تو میں یہاں سے انٹری لوں گا اور گولڈ کو بائی کی طرف دیکھوں گا. سیل میں بالکل نہیں کروں گا. اب دونوں سچویشن میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، ٹھیک ہے نا. کہاں سے آپ بائی لوگے؟ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو موو ہے یہ بائی کس طرح سے گیا، اور یہ چیز میں نے آپ اپنے گروپ میں بتائی تھی، یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. جی ریکارڈنگ چل رہی ہے، چلیں وہ بعد میں دیکھتے ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیں، یہ گولڈ کی موو تھی، میں نے آپ کو گولڈ کے انالیسس بتا دی. اب نیکسٹ چلتے ہیں، ہم کوشش کریں گے جی بی پی جے پی وائی کا دیکھیں گے، کیونکہ ایک دوست کہہ رہا تھا کہ آپ جی بی پی جے پی وائی کو بھی دیکھ لیا کرو. چارٹ کو ری ٹیسٹ کریں گے، ریسیٹ کریں گے، سوری. اب دیکھیں میں نے انالیسس لگایا تھا کہ بھائی میں انٹری لوں گا اس ایریا سے، ٹھیک ہے. اور یہ 20 پپ کا ایس ایل بنتا ہے اور تقریباً 50 پپ کا میرا ٹی پی یہاں پہ بنتا تھا، لیکن مارکیٹ اس ایریا تک ابھی تک نہیں پہنچی، ٹھیک ہے. اگر اب مارکیٹ سیل کی طرف آیا فرض کرو، تو پہلا تو میرا ایریا سیل میں یہی ہے، میں اس سے پہلے سیل نہیں لینے والا. اور اگر میں بائی کی بات کروں کہ مارکیٹ اگر یہ اوپر سپائک دے تو آپ یہ ہائی مارک کر لو، یہ ہائی بریک ہونے دو، پہلے آپ نے سیل نہیں لینا ہے. اب اس ایریا تو سیل بنتی نہیں ہے، بائی بنتی ہے تو زون سے، زون تو یہ تھا لیکن ابھی تک مارکیٹ اس زون پہ آئی ہی نہیں ہے کہ میں بائی کروں. اگر میں سیل کی بات کروں تو مارکیٹ جو ہے ٹاپ پہ نہیں ہے، مارکیٹ مڈ میں ٹھہری ہے. آپ کو نظر آ رہی ہے مارکیٹ اوپر ہائی ہے نیچے لو ہے، اور یہ مارکیٹ ایک رینج بنا کے ٹھہری ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو ایک آئی سی ٹی کا پیٹرن ہے، ٹھیک ہے نا. یا میں سمپل کہوں کہ اے ایم ڈی ہے ہمارے پاس، میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، یہ ہمارے پاس کیا ہوگی، اکومولیشن ہوگی اے، اور اس کو سائز دیتے ہیں ہم 22 کا. اور یہ آپ چیک کرو اکومولیشن. اب بریک آؤٹ اگر اوپر ہوتا ہے تو مینیپولیشن یہاں پہ ہوگی، ٹھیک ہے نا. مینیپولیشن جہاں ہوگی اس سپلائی سے، یہ ہمارے پاس ایک ایریا ہوگا سپلائی کا، اور پرائس جو ہے اس سپلائی کو اگر رسپیکٹ دیتی ہے تو یہاں پہ ہمیں مینیپولیشن مل سکتی ہے. اس کو میں لکھتا ہوں مینیپولیشن. اور جو ڈسٹریبیوشن ہوگی، ڈسٹریبیوشن ہمیں نظر آئے گی نیچے کی طرف، جو کہ یہ ایریا ہے. اکومولیشن، مینیپولیشن، پھر ڈسٹریبیوشن. جی بی پی جے پی وائی کچھ اس طرح سے موو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جسٹ انالیسس تھے، ٹھیک ہے نا. ابھی جو والیوم آ رہا ہے وہ یہاں پہ اس کینڈل پہ ہائی ہے. اگر آپ نے بائی بھی لینا ہے تو اس طرح سے لو کہ یہ جو میں لائن لگا رہا ہوں اس کو دیکھ لو، یہ 197.656 ہے. اگر کینڈل کی کلوزنگ اس کے اوپر آتی ہے تو پھر آپ بائی کر سکتے ہو اس زون تک. ایس ایل آپ نے اس کلوزنگ کے نیچے رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا. جو کہ کلوزنگ والی کینڈل ہوگی اس سے نیچے آپ نے ایس ایل رکھنا ہے، پھر ٹی پی آپ ادھر رکھ سکتے ہو. تو یہ میں نے ایریا بتا دیا بائنگ کا. لیکن یہ جو ایک کمپلیٹ سیٹ اپ ہے یہ اے ایم ڈی ہے، اکومولیشن، مینیپولیشن، پھر یہاں سے ڈسٹریبیوشن ڈاؤن کی طرف. اگر پہلے ڈاؤن آتا ہے تو پھر ویل اینڈ گڈ ہے، ٹھیک ہے. اگر ڈاؤن آ گیا تو جو مینیپولیشن اوپر ہے وہ نیچے ہوگی اور ڈسٹریبیوشن یہ اوپر ہو جائے گی. تو یہ پاور آف 3 کہتے ہیں آئی سی ٹی میں، اور اے ایم ڈی سیٹ اپ بنتا ہے ایس ایم سی میں سے اے ایم ڈی کہتے ہیں سمپل، اور پاور آف 3 کہتے ہیں ایس ایم سی کے اباؤٹ. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تھے گولڈ کے اور جے پی جے پی وائی کے انالیسس. باقی اگر کسی نے مینٹورشپ لینی ہو تو اسکرین کے اوپر نمبر لکھا ہوا ہے، تو آپ نمبر پہ رابطہ کرو گے. ایس ایم سی، وی ایس اے، پرائس ایکشن، ٹھیک ہے نا. یہ کورس ہے، کورس کانٹینٹ جو ہے وہ الگ ہے، وی ایس اے کا الگ ہے، اور ایس ایم سی کا آپ کو مل جائے گا. وی ایس اے کا بھی خیر کورس کانٹینٹ ابھی میں نے نہیں بنایا. وی ایس اے کے تھوڑے اصل بڑے ہوتے ہیں تو اس لیے میں وی ایس اے میں سے کچھ ٹاپک اٹھا رہا ہوں جو کہ ہم اپنے آرڈر بلاک کے ساتھ اٹیچ کریں گے، تاکہ ہمیں کچھ ایکوریسی نظر آئے. ہم اب یہ جو ہے آپ دیکھیں یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں کہ آرڈر بلاک ہے. اب یہ جو میں نے آپ کو پیٹرن بنا کے دکھایا یہ ایس ایم سی کا ہے. اب میں یہاں پہ کنفرمیشن لوں گا والیم کے تھرو.
کنفرمیشن لینے کے بعد پھر میں سیل کروں گا. ٹھیک ہے, کچھ اس طرح سے والیم کو ایڈ کریں گے SMC کے اندر. اور مینٹورشپ لینی ہے تو اسکرین کے اوپر نمبر ہے, $300 فیس ہے. اور کورس ڈیوریشن ویسے 2 مہینے ہے, لیکن جب تک آپ کی گریپ نہیں بنتی تب تک آپ کا کانٹیکٹ میرے ساتھ رہے گا. گریپ بن بھی جائے ایسا نہیں ہے کہ کانٹیکٹ ختم ہو جائے گا, کانٹیکٹ پھر بھی رہے گا ہمارا. ٹھیک ہو گیا. باقی گولڈ کی فورکاسٹ اچھی لگی ہو, JPY کی اچھی لگی ہو تو لازمی چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, ویڈیو کو لائک کرنا ہے, دوستوں تک شیئر کرنا ہے.